گاؤں والے سخت تنگ آ چکے تھے۔ ڈاکو دن دہاڑے آتے اور کسی کو بھی لوٹ کر لے جاتے۔ مریض کلینک کے باہر بند ہے کا بورڈ دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ سرکاری اہلکار کٹائی کے وقت گاؤں آتے اور شاہی حکم نامہ دکھا کر 2/3 فصلیں قبضے میں کر لیتے۔ اگر کبھی کچھ لوگ ہمت کر کے ان سے مشکل حالات کی شکایت کرتے تو یہ اہلکار انہیں شاہی حکم نامہ دوبارہ دکھا کر کہتے کہ وہ صرف لگان اکٹھی کرنے پر مامور ہے۔ ان اہلکاروں کی نقل و حرکت اور ان کا کام بھی عجیب تھے۔ نہ جانے کہاں سے عین کٹائی کے وقت یہ گاؤں پہنچ جاتے اور پھر اگلی کٹائی تک دوبارہ نظر نہ آتے۔ لگان میں لی ہوئی فصلوں کو بیل گاڑیوں پر لاد کر گاؤں کے قریبی دریا تک لے جاتے اور وہاں بڑے بڑے لکڑی کے جڑے ہوئے تختوں پر رکھ کر دریا کے بہاؤ پر روانہ کر دیتے۔ یہ دریا آگے کہاں تک جاتا تھا گاؤں والوں کو ٹھیک طرح سے معلوم نہیں تھا۔ کچھ بوڑھوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی جوانی میں اس دریا کے ساتھ کئی دن تک سفر کیا ہے، اور یہ کہ گاؤں سے کم از کم 5 دن کی مسافت پر یہ دریا 4 چھوٹے دریاؤں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ دریا کہاں جاتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کسی نے کبھی نہیں کی تھی۔ صرف اتنا کہا جاتا تھا کہ ان 4 دریاؤں پر ایک طلسماتی اور قدرے خوفناک سی دھند چھائی رہتی ہے۔ چوپال میں جب کبھی ان دریاؤں کا ذکر آتا تو گاؤں کا دیوانہ اچانک ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ناچنے لگتا، طرح طرح کے منہ بناتا اور انگوٹھا بند کر کے ہاتھ کی 4 انگلیاں ہوا میں لہراتا، پھر ایک انگلی بند کرتا اور کچھ عجیب سے الفاظ بکتا جیسے دریا کے نام گنوا رہا ہو: سوئٹزرلینڈ، لندن، دبی ڈیفنس۔ گاؤں والوں کو یقین تھا کہ یہ نام اس کے مفلوج ذہن کی پیداوار ہیں اور بالکل بے معنی ہیں۔ دیوانہ تو خیر دیوانہ تھا، مگر اب حالات کے ہاتھوں گاؤں والے بھی پاگل ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر پنچایت نے طے کیا کہ گاؤں کے 5 نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں بھیجا جائے گا، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پہلا اور سب سے اہم مسئلہ تو یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے بھی دارالحکومت اور بادشاہ کا محل نہیں دیکھا تھے۔ پھر انہیں اس بات کا بھی ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ دربار میں اپنی شکایات کیسے پیش کی جاتی ہیں، یا پیش کی بھی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ گاؤں میں رعایا کے حقوق کے بارے میں کبھی بات ہوئی ہی نہیں تھی، اور جس دور میں کچھ عرصے تک گاؤں کا اسکول چلتا رہا تھا وہاں بچوں کو طوطا مینا کی کہانیاں ہی پڑھائی جاتی تھی، جنہیں بچے لفظ بہ لفظ یاد کر لیتے اور بغیر توجہ دیے لفظ بہ لفظ سنا دیتے۔ چاروں ناچار انہوں نے گاؤں کے نجومی سے راستے کا اندازہ لگوایا اور نوجوانوں کو اس راستے پر روانہ کر دیا۔ نجومی نے انہیں 2 اہم نشانیاں بتائی تھیں: 4 دریا اور 2 رنگا پہاڑ۔ سفر کے پہلے حصے میں انہیں دریا کے ساتھ ساتھ گاؤں سے مغرب کی طرف چلتے جانا تھا۔ جب 4 یا 5 دن کی مسافت کے بعد دریا چھوٹے چھوٹے 4 دریاؤں میں تقسیم ہوتا نظر آئے تو انہیں عین بائیں یعنی جنوب کی جانب مڑ کر ناگ کی سیدھ میں سفر کرنا تھا، یہاں تک کہ انہیں 2 رنگا پہاڑ نظر آ جائے۔ نجومی کا دعویٰ تھا کہ پہاڑ سے آگے انہیں محل کا راستہ خود مل جائے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ 4 دریاؤں کے پھوٹنے کے مقام پر نوجوان بائیں مڑے اور مزید 3 دن کے سفر کے بعد 2 رنگے پہاڑ تک پہنچ گئے۔ یہ وسیع و عریض پہاڑ بھی ایک عجیب معمہ تھے۔ جس جانب سے وہ اس تک پہنچے تھے وہ بالکل بنجر و ویران تھی، کہ اس کا عقبی رخ جو پوری طرح چوٹی پر چڑھ کر نظر آتا تھا کسی عظیم الشان باغ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پہاڑ کے اس رخ پر موجود خوبصورت درخت اور بوٹے پہاڑ کے دامن پر ختم نہیں ہوتے تھے، بلکہ تا حد نگاہ ایک جنت نظیر میدان میں پھیلے ہوئے تھے۔ اسی سرسبز میدان میں پہاڑ سے بہت دور بادلوں اور دھند میں گھرے ہوئے بلند و بالا میناروں کی ہلکی سی جھلک دیکھی جا سکتی تھی۔ یہی بادشاہ کا محل تھا۔ نوجوان ان میناروں کی جانب سفر کرتے ہوئے بالآخر محل کے قریب پہنچ گئے۔ اب انہیں پورا محل اپنی مکمل شان و شوکت میں نظر آ رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک مشکل درپیش تھی۔ محل کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھدی ہوئی تھی جس میں نصف گہرائی تک پانی چل رہا تھا۔ اس خندق پر ایک ہی پل تھا جو محل کے بڑے دروازے تک جاتا تھا۔ پل کا داخلی کنارہ ایک بھاری زنجیر سے بند کر دیا گیا تھا اور اس کی ایک جانب استادہ ایک قدرے چوڑی اور قد آدم سے اونچی سنگ مرمر کی
سل پر شاہی حکم نامہ درج تھا، یہاں سے آگے جانا منع ہے۔ بادشاہ سلامت اور ان کے وزراء 5 سال کے لیے سو رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے تو بالکل فکر نہ کریں۔ 5 سال بعد بادشاہ سلامت خود آپ کے گھر پر حاضر ہو کر آپ کی داد رسی کریں گے۔